صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کیسے مان لو گے؟ کیونکہ تم نے تو اس فوج کو، اس لشکر کو دیکھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے پھر جواب دیا اس لیے مان لیں گے کہ جب سے آپ پیدا ہوئے اور سن شعور سنبھالا آج کے دن تک ہم نے آپ کی زبان مبارک سے کذب نہیں سنا، جھوٹ نہیں سنا۔ آپ نے پوری زندگی ہمیشہ جب بھی کہا ہے سچ کہا ہے، اس لیے ہم آپ کو الصادق اور الامین کہتے ہیں۔ تو چونکہ آپ سچے ہیں اس لیے مان لیں گے کہ ہاں آپ کا کہنا درست ہے، پیچھے سے لشکر آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مثال کے ذریعے، یہ سنت ہوئی، اس مثال کے ذریعے ان کو، سننے والوں کو پہلے دوبارہ ری انفورس کیا یہ کانسیپٹ کہ ان کا اعتماد حضور کی صداقت پر، امانت پر، سچائی پر قائم ہے یا نہیں۔ اس مثال کے ذریعے انہوں نے اپنے اعتماد کو ڈکلیئر کیا کہ ہمیں آپ پر اعتماد ہے، آپ کی سچائی پر اعتماد ہے، آپ کے صادق و امین ہونے پر اعتماد ہے، آپ کے سچ بولنے پر اعتماد ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جب یہ اعتماد قائم ہو گیا تو تب آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہارا مجھ پر اتنا اعتماد ہے تو پھر سن لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ یہ جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو یہ تمہارے تراشے ہوئے بت ہیں، یہ کفر و شرک ہے، گمراہی ہے، ضلالت ہے، ان کو چھوڑ دو اور صرف ایک اللہ کو، وحدہ لا شریک کو ایمان لاؤ، وہی خالق کائنات کا، اور مجھے اس نے اپنا رسول بنایا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے مختصر طریق پر ان کو توحید کا پیغام دیا اور اپنے رسول ہونے کی بات کی۔ یہ وہ موقع ہے جب ابو لہب نے آقا علیہ السلام کی طرف ہاتھ اٹھا کر، اس بدبخت نے یہ کلمات کہے تھے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اے محمد تو ہلاک ہو جائے، تو نے ہمیں یہ پیغام دینے کے لیے یہاں جمع کیا تھا، اس بات کے لیے جمع کیا تھا۔ یہ وہ واقعہ ہے، اور اس واقعہ کے جواب میں پھر رب کائنات نے سورہ اللہب نازل فرمائی۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تھا کہ تم ہلاک ہو جاؤ اے محمد، استغفر اللہ العظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس بات کے لیے ہمارے 360 خداؤں کو جھوٹا بنانے کے لیے اور ایک خدا کی طرف بلانے کے لیے تم نے ہمیں دعوت دی۔ تو جب اس نے ہاتھ اٹھا کر یہ بدبخت نے یہ کلمات کہے تو اللہ رب العزت نے اس کا رد کر کے کہا تبت یدا ابی لہب وتب، اے میرے محبوب کی طرف ہاتھ اٹھا کر ہرزہ سرائی کرنے والے بدبخت ابو لہب، تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تم تباہ و برباد اور ہلاک ہو جاؤ۔ یہ وہ واقعہ ہے۔ لیکن اب اگلی بات، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ پھر مجھ پر یقین کر لو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ تو جو لوگ پھر حضور کی اس بات پر یقین کر کے ایمان لے آئے وہ مومن ہو گئے، وہ مومن ہو گئے، وہ ابو بکر ہو گئے، وہ عمر ہو گئے، وہ عثمان ہو گئے، وہ علی ہو گئے۔ اور جنہوں نے حضور کی زبان پر اعتماد نہ کیا وہ کافر ہوئے، وہ ابو جہل و ابو لہب کے زمرے میں رہے۔ تو یہاں پھر اب وہ سوال آ گیا کہ دیکھیے آقا علیہ السلام نے اپنی سنت کیا دی، ڈائریکٹلی ان کو نہیں کہا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک، اور میں اس کا رسول ہوں، مجھ پر ایمان لاؤ، ڈائریکٹلی نہیں کہا۔ پہلے حضور علیہ السلام نے ایک مثال کے ذریعے اپنی ذات پر جو ان کا اعتماد تھا، حضور کی شخصیت پر، حضور کی ذات گرامی پر، حضور کی جو پرسنل کیپیسٹی ہے ایز اے ہیومن بینگ، اس کے اوپر جو ان کا اعتماد ہے، آقا علیہ السلام کا اپنا جو کریکٹر ہے، آقا علیہ السلام کی اپنی جو پرسنل انٹیگریٹی ہے، آقا علیہ السلام کی جو اپنی ٹروتھ فلنس ہے، سچا ہونا ہے، اس اعتماد کو ان کی زبان سے کہلوایا۔ تو جب ان کا اعتماد اور یقین حضور علیہ السلام کی ذات پر قائم ہو گیا تو اپنی ذات پر یقین قائم کروا لینے کے بعد پھر اللہ کی ذات کی بات کی ہے۔ اگر میری ذات پر تمہارا یہ یقین ہے کہ میں سچا ہوں تو پھر میری یہ بات مان لو کہ اللہ ایک ہے۔ تو گویا اللہ کے ایک ہونے کی دلیل پہلے حضور علیہ السلام نے اپنی ذات کو پیش کیا، تو یہ بھی سنت ہو گئی۔ تو گویا رسول کی ذات سے اللہ کی ذات کی خبر ملتی ہے، رسول کی ہستی سے اللہ کی ہستی کی خبر ملتی ہے، رسالت کے وجود سے توحید کے وجود کی خبر ملتی ہے، رسالت سے اللہ کا نشان ملتا ہے، اور زبان رسالت سے اللہ کا کلام ملتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام کی حدیث سے قرآن کے قرآن ہونے کی خبر ملتی ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان ایک انڈسپینسیبل لنک ہے،
ایک ناگزیر رشتہ ہے جس کو توڑا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر حضور علیہ السلام کی سنت کی حجیت کا انکار کیا تو اللہ کی الوہیت کا انکار ہو گیا، حدیث رسول کی حجیت کا انکار کیا تو قرآن کے قرآن ہونے کا انکار ہو گیا۔ یہ کہنا کہ حدیث اور سنت کو ہم نہیں مانتے، حجت نہیں مانتے اور قرآن کو مانتے ہیں، نادانو، پھر تمہیں قرآن کے قرآن ہونے کی خبر کس نے دی ہے؟ اگر حدیث رسول حجت نہ رہی تو تمہیں قرآن، کیا جبرائیل ڈائریکٹلی آپ کے پاس آئے ہیں؟ کیا جبرائیل امین نے آپ میں سے ہر شخص کو اور ہم میں سے ہر شخص کو آگے خبر دی ہے ہم پہ قرآن نازل ہوا ہے؟ قرآن تو نازل ہوا تاجدار کائنات پر، حضور علیہ السلام کی ذات گرامی پر، جن پر نازل ہوا انہوں نے بتایا کہ مجھ پر قرآن اترا، اور ان کا یہ کہنا کہ مجھ پر قرآن اترا یہی تو حدیث ہے، یہی حدیث ہے۔ اگر حدیث حجت نہ رہی تو قرآن حجت کیسے رہا اور قرآن پر ایمان کیسے رہا؟ لہٰذا یہ اتنا بڑا فتنہ ہے حجیت حدیث کا انکار، اور حجیت حدیث کا انکار اس لیے کہ مقام رسالت کی خبر نہیں ہے اور مقام رسالت کا فہم نہیں اور مقام رسالت کی صحیح معرفت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں انٹر لنکڈ ہیں، مقام رسالت کو سمجھنا اور حجیت حدیث کو پانا، اور پھر حجیت حدیث اور سنت کی اہمیت کو سمجھنا اور حجیت قرآن تک پہنچنا، یہ آپس میں ناگزیر طور پر انٹر لنکڈ ہیں۔ یہ آج کی نشست میں نے اس مضمون کی ایک سمجھیں بڑی پہلی اینٹ رکھی ہے، ایک بنیاد رکھی ہے، اور انشاءاللہ پھر اسی مضمون کو لے کے اگلی نشست میں ہم آگے بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔